مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. And only Allah can show light. So either Mirza Masroor or one of his children or one of his family members, may Allah guide you, may Allah cause you to declare the truth, and you will be able to guide a lot of people. Even Razi and people like that, and Tahir and these guys, they are sensible people. They have brains. They are intelligent. Okay, they know. It's only Allah who can open hearts and guide people. Ya Allah, give them visions, give them dreams, give them some sign that they can see the truth, the haqq, and turn to you and to join the ummah. ان کو پہلے سمجھایا جائے اچھے طریقے سے، ان کو قرآن پاک دکھایا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں تو میں ان اپنے گھر والوں سے بات کروں. تو 1 مہینے کے بعد میری بیگم جو تھی وہ اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کوئی چیز مجھ سے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپا رہا. تو کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کیوں، میں آپ سے کوئی ڈرتا ہوں جو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا، یا میں کوئی غلط کام کرتا ہوں جو میں آپ سے چھپاؤں گا؟ تو کہتی نہیں، کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، مجھے آپ بتا نہیں رہے. پھر میں نے کہا آرام سے سو جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ میری بات سنیں گے؟ میں نے کہا سناؤ. کہتی آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی ہے، تو میں راستے میں اکیلی ہوں، وہ آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چل. تو میں دل میں خیال کرتی ہوں کہ میں غیر محرم ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں بابا جی، میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا. تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں، یہ پانی کا جو بالٹا ہوتا ہے نا، جس میں نلکے سے پانی بھرتے ہیں، آپ نے شاید وہ دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہینڈ پمپ جسے بولتے ہیں، ہاں ہم اسے نلکا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالٹا جو ہے نا، وہ اس کو نیچے رکھو. تو انہوں نے پانی سے بھرا ایسے نلکے سے، تو ایسے گرایا تو وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر گیا. تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بزرگ آدمی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اب اگر اس نے مجھے بولا نا کہ میرے ساتھ چلو، یہ مجھے خواب سنا رہی ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس نے بولا تو میں بولوں گی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کی خدمت کے لیے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی، اگر آپ کے میاں آپ کے خامد آپ کو کوئی بات بولے تو ان کی بات ضرور ماننی ہے آپ نے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ کیا بات ہے جو آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے آپ کہہ نہیں سک رہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو یار اس کو یہ جماعت کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں ہے کچھ. خیر میں اس کو ایک جگہ پہ لے گیا جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سامنے تصویر لگی ہوئی تھی. تو جیسے ہی ہم وہ ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں جا کے، تو اس کی نظر پڑی ہے، تو فوراً بیگم نے بولا یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ بزرگ ہے جو مجھے بول رہا تھا کہ میری بات نہیں مانی، آپ نے اپنے میاں کی بات ضرور ماننی ہے. تو پھر میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ میرا امام مہدی آئے گا، یہ وہ امام، میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے.
کہ یہ وہی امام مہدی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ ان کے پاس جانے کے لیے کیا راستہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ آگے چلے بھی گئے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ان کے ساتھ ملنے کا اب کیا راستہ، کیسے ان کو ملا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کے پاس ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ تو یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ تو اب فوت ہو گئے، وہ اپنا مشن پورا کر کے اب چلے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد اب میں کیا کروں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا امام مہدی آئے گا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ میرے ساتھ چلا ہے، اور یقیناً میں نے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کی اپنی بیوی سے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، سامنے اپنا ادھر ہی ہے، میرے ساتھ ہی ہے، اب تک ساتھ ہے۔ تو اس وقت بھی وہ اکیلی تھی، تو آج تک وہ اکیلی ہے۔ جیسے خواب میں اس نے دیکھا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی اس طرح کا، تو آج بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ آج بھی اکیلی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ خلافت میں منتقل ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کی خواب کیا تھی، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ ایک دفعہ میں نے، جب میں بچپن میں بالکل چھوٹا تھا تو میں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا تھا۔ اس وقت میں نے، وہ میرے چھوٹے جو بھائی تھے نا، تو وہ مجھے، رات کا ٹائم ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے گھر آئے نے تے ستے پے نے، جگانا نہیں، پنجابی میں جگانا نہیں انہوں نے، وہ ستے پے نے آ کے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، حضور آ گئے نے ساڈے گھر تے آرام کر رہے نے، انہوں نے جگانا نہیں۔ لیکن میں اتوں آرام نال انہاں دے رضائی چک کے دیکھ رہا، میں اپنے بچپن دا واقعہ سنا رہا تھا، جدوں میں چھوٹے ہوندیاں قرآن پاک پڑھ کے آیا سی۔ ادوں مینوں کوئی پتہ نہیں سی وہابی کی ہوندا ہے، سنی کی ہوندا ہے، دیوبندی کی ہوندا ہے، شیعہ کی ہوندا ہے، ٹھیک ہے، کافر کی ہوندا ہے تے مسلمان کی ہوندا ہے۔ اس چیز تک صرف اتنا پتا سی کہ اسی قرآن پاک اے پڑھیا نا جڑا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے۔ تے میں آرام نال، میں خواب، اے میں تانوں خواب سنا، ٹھیک ہے، جو میں نے بچپن میں دیکھی۔ تو میں رضائی اٹھا کے ایسے نا آرام سے دیکھتا ہوں، تو پھر وہ سوئے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے میں اوپر رکھ دیتا ہوں۔ تو وہ چہرہ، وہی صورت، وہ آج بھی مجھے اسی طریقے سے A to Z وہ یاد ہے مجھے۔ تو وہی چہرہ میں جہاں پہ میں نے خواب دیکھا تھا نا، جس ٹائم صبح پھر میں نے بیعت کی ہے، تو وہی چہرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آیا ہے، اور میں سویا ہوا تھا۔ تو جو خواب میں دیکھ رہا تھا اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا خواب میں، یعنی کہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں، لیکن میں اس طریقے سے اپنے بستر پہ سو رہا تھا۔ تو جب حضور آئے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صورت جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی وہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور آئے ہیں، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے سوال کرتا ہوں کہ حضور امام مہدی آیا ہے کہ نہیں آیا، امام مہدی آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ تو یعنی کہ یہ میرے دل سے بات نکلی لیکن زبان کے اوپر نہیں آ رہی۔ تو حضور نے فرمایا کیا تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو وقت کے امام مہدی کو مان لے۔ تو پھر میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ حضور سے پوچھوں کہ امام مہدی ہے کون، کنوں پوچھا، کون، کنوں ویکھاں،
کون ہے؟ یعنی کہ لیکن زبان سے ادا الفاظ نہیں ہو رہے. تو حضور نے جب میں یہ بات کر رہا ہوں ساتھ ہی میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ خواب میں یہ ساری باتیں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور میں خواب دیکھ رہا تھا. جب اس کے بعد میں اور یہ اتنی بات کر کے حضور چلے گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جیسے بچوں کو پیار دیتے ہیں تو مسکرا کے تو وہ بھی چلے گئے. اور جب میں اپنی خواب سے بیدار ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر میرے پاس اس کے بعد یہ صبح کا ٹائم تھا. ابھی صبح کی اذان ہونے میں کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ تھا. تو جس گھر میں میں ٹھہرا ہوا تھا تو پھر میں اس کے بعد سویا ہی نہیں, نیند ہی ختم ہو گئی. تو پھر میں اس انتظار میں لگ گیا یہ لوگ کب اٹھیں گے, کب یار میں بیعت کروں گا. تو وہ لوگ خیر اٹھے صبح جلدی, نماز کے لیے اٹھے, فجر کے لیے. اذان کی نا آواز آنا شروع ہو گئی تو وہ لوگ اٹھے اور صبح کی نماز پڑھی. یہ پھر میں نے نا یہ خواب ان لوگوں کو نہیں سنایا, اور صرف اس وجہ سے کہ یار کل میں ان کے ساتھ نا بہت مخالفت کر رہا تھا. تو آج یہ مجھے یہ نہ کہیں کہ انہوں ویکھیا نا ہویا کہ نہیں ہویا, احمدی ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہاں, اپنی شرمندگی دی وجہ تو میں کسی نو پھر دسیا نہیں. پھر اس تو بعد کافی دیر تو بعد پھر میں اپنے ساڑے امیر صاحب سن میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے نال اس طرح ہویا ہے. تے باقی بھی جڑے بزرگ نے ساڈے جماعت دے, میں انہوں نال یہ اپنی خواب جڑی وہ شیئر کی تھی. تے بس پھر میں بیعت کر لئی. And when my family went to Germany on a holiday, I dreamt of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in this dream, I saw Muhammad sallallahu alaihi wasallam stood amongst these people who looked like they had been dipped in the deepest pits of Jahannam. They were so black and he was stood shining. And all of these people stood there saying, he is not the Prophet. And I walked through this crowd of people who were saying he is not the Prophet, and I went up to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and I looked at him, and he was stood so tall and majestic, and he was glowing with so much nur that it was just emanating from him. He was glowing blinding white. And I said to him, are you the Prophet? And he nodded. And I said, as in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And he smiled. And I saw the gap between his teeth. And when I saw the gap between his teeth, I knew it was him. And he looked elderly, but strong. And he was so serious and so stern. And I just knew it was him. And I was so confused why all these people stood around me were denying who he was. And so I said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I said, I know where to take you. And I took him to Beit al-Futuh. And I took him to your office. And I told you that the Prophet is here. And in my dream, you went to him straight away. You took his right hand and you put your forehead on it. And then people started coming from all over, touching your shoulder. And I felt people touching my shoulders, and I realized that the Ba'ath had started. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was doing a Ba'ath with the whole global Jamaat. And though I couldn't turn around, I knew the entire Jamaat was there. So, and I didn't know what to do. I was so overwhelmed. So I quickly gripped onto Muhammad sallallahu alaihi wasallam's left hand. And after the Ba'ath, I woke up. And that's when I knew 100% that Ahmadiyyat is the true Islam, and it doesn't matter what anyone says, that it is the truth and there's no denying it. I had a beautiful dream about Mirza Ghulam Ahmad, who was sitting actually in front of the Kaaba. He wasn't sitting in front of the Kaaba and surrounded by ulama. Okay, he was surrounded by ulama who was sitting next to him,
and accusing him to be a kafir and saying, you are a kafir, you are someone who is a murtad, who has left Islam since long time. And subhanallah, do you know what happened then? Then Mirza Ghulam Ahmad stood up like a king, like a real king in this world. He stood up and he didn't say anything. And in the same moment, on the forehead of the ulama, so-called ulama or mullah, Maulvis, there appeared three letters. Maybe, of course, you know, kafara, kufr. This appeared on the foreheads of the Maulvis, and in the same situation, out of the heart of Mirza Ghulam Ahmad, there came his heart out, and it was glowing, red and gold glowing. And do you know what was written on it? It was the calligraphy of Rasulullah Muhammad. And I didn't even know what this is. I didn't know what Muhammad, in this time I could not read any Arabic. But there was this glowing, beautiful, in the heart, was coming out of Mirza Ghulam Ahmad, and on the heart there was this shining, beautiful calligraphy, Muhammad. And this was for me the first clear evidence that if there is someone in the modern times who loved Rasulullah and was Ghulam Kamil, the full on Ghulam of Rasulullah, then it is Mirza Ghulam Ahmad and no one else. There were many big Islamic ulama who loved Rasulullah, but never someone like that. A dream that I was in Medina, and I was outside the mosque of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And I heard the azan being called, and somebody said to me that it's time for Jummah. So as I was approaching the opening of the mosque, I saw the promised Messiah, peace be upon him, standing outside. And he was walking over and back very anxiously, like a guardsman. And he was guarding the entrance to the mosque. And I remember passing the Prophet Messiah and saying Assalamu alaikum to him as I entered the mosque. And he, like I said, he was guarding the mosque. When I came towards the mosque, he took a look at me, and then he allowed me to enter. When I entered into the mosque and I sat down, it was very, very simple. Like the ground was like dirt, you know, there wasn't a flooring, for example, and there was a small kind of elevation, and there were some other Ahmadi Muslims sitting there, and then a very, very beautiful man came out, which very, very beautiful features, very, very beautiful beard and hair, and it's hard to describe. He looked not very much, but he looked similar to the Prophet Messiah, peace be upon him, you know, like a relative, you know, the skin tone and the beauty of the face. And he was speaking in Arabic, and I couldn't understand what he was saying. And I thought that this beautiful man is going to announce the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is going to come and address us for khutbah. And then I whispered to someone that, who is this man? And the person leaned over and said that this is the Prophet Muhammad, peace be upon him. And after this dream, you know, my mental image of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was completely different. And I remember at that time, it was the time of our Jalsa Salana Ireland. And Hafiz Fazl Rabi Sahib, I think he was there. I told him about my dream. And he asked me to describe the Prophet Muhammad, peace be upon him, in more detail than I'm giving here. And the person I'd seen. So when I told him the person which I'd seen and the features, so then he said to me that yes, according to the seerah of the Prophet Muhammad, peace be upon him, this is what he looked like. You've seen the Prophet, you know. अल्लाह उस वक्त मुसलमान उलमा के बुजुर्गों के दिलों में वही करेंगे, इल्हाम करेंगे, इल्हाम। जब अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है तो वो गलत नहीं होता। इल्हाम होगा, इल्हाम सबके दिलों में इल्हाम होगा, जितने भी उस वक्त के बुजुर्गान दीन होंगे कि तलाश करो, तलाश। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated, "Whoever sees me in a dream, then indeed he has seen the truth, as Satan cannot appear in my shape." Thousands of the companions of the promised Messiah ﷺ were great scholars of Islam,
and they saw dreams of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in their dreams he told them that go and accept Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam because he is truthful. In this video we will hear our beloved Imam Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah strengthen his hands, narrate some of those incidents. پہلی روایت حضرت سردار کرم داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی اور اسی سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت بھی کی. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا. وہ اس طرح کہ ایک سڑک ہے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں. بندہ سامنے سے آ رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں ان کے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کے اشارہ کر کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جب میں نے 1902 میں بمقام قادیان دارالعلومان، جبکہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد مبارک چھوٹی مسجد تھی، بیعت کی تو اسی حلیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پایا. عبدالستار صاحب عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا، زندہ کا آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو نہیں پتہ. یہ احمدی نہیں ہوئے تھے، ابھی والد احمدی ہو گئے تھے. مسیح زندہ ہے یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے کہ وفات ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو گئی، یہ ہمیں سمجھا دیں. تو میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے 8-10 ماہ کے بعد یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص بہت لائق ہے، بہت لائق ہے، بہت لائق ہے. 3 دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا. مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں راست باز ہیں، سچے ہیں. حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے 1890 اور 91 میں بیعت کی تھی. کہتے ہیں کہ میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیعت سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، 83-84 میں، 1883 میں. کہتے ہیں میں ابھی بیعت میں داخل نہیں ہوا، نماز عصر مبارک مسجد مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا، یعنی ڈیوڑی اس پہ کورڈ ایریا تھا. جو 2 آدمی بڑے معزز سفید پوش جوان قد والے ملے، ہم مسجد قادیان گئے ہوئے تھے، جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ مہربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں، ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں، اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے. تب میں ان کے پیچھے ہو لیا. وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے. آگے اجلاس لگا ہوا تھا، یعنی مجلس تھی حضرت مسیح السلام کی، اور حضور علیہ السلام دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میری اور طرف سے، اور میں فلاں دن حضوری میں تھا، یعنی خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے، تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا. یا آگے وہی شخص اب اپنی خواب بتا رہے ہیں کہ میں فلاں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آن وسلم کی خدمت میں تھا میں، اور رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دائیں کندھے پر تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر مسیح، ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کہو. حضرت میاں عبدالرشید صاحب جن کی سن بیعت 1897 ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کو تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی. کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور بہت بیمار ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبر گیری کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آپ کے کندھے سہارا دے کر کھڑے ہوئے. اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دینا شروع کر دیا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا. اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہو گیا، جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا. چنانچہ اس خواب کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی. حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے 1899 میں بیعت کی اور 1900 میں دستی بیعت کی. کہتے ہیں میں 1899 میں بدریہ خط کے بیعت کی اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں بسبب بعض وجوہ کے واپس گھر چلا گیا. اس کے بعد سید بہاول شاہ صاحب جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور انہوں نے مجھے حضور کی کتابیں سنانی شروع کی جتنی اس وقت تک حضور کی کتب تصنیف ہو چکی تھیں. قریباً ساری مجھ کو سنائیں. جو ان پڑھ تھے وہ بھی کتابیں سنا کرتے تھے. کہتے ہیں انہی دنوں میں نے رویا میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور مرزا صاحب نے جس وقت دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچے ہیں. میں نے کہا حضور قسم کھا کر بتاؤ. آپ نے فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. میں امین ہوں زمینوں اور آسمانوں میں، یعنی کہ امین ہوں زمینوں آسمان میں. اس کے بعد اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیعت کا خط اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم بھی لکھ دیا. پھر اس کے بعد 1900 میں قادیان شریف آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. جب یہ سرکاری نوکری کرتے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ ملک صاحب نے کہا کہ سروس کے دوران ہمارے ایک انچارج تھے، بڑے متعصب انسان تھے اور اکثر اپنے مولویوں کو میرے پاس مواعظے کے لیے لاتے تھے. اس طرح ایک بار وہ علامہ پروفیسر خالد محمود صاحب کو لائے جو اس وقت کے بڑے جید عالم تھے. ان سے مباحثہ شروع ہوا. جب ان سے ان عالم صاحب سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے غصے میں گالیاں دینا شروع کر دیں، جو طریقہ ہے عام مولویوں کا. تو کہتے ہیں کہ میرے جو افسر تھے انچارج وہ ڈر گئے کہیں معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے. اس پر ان علامہ صاحب نے میرے انچارج کو، جن کا نام عبد الرحمان تھا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ
یہ مولوی صاحب کے الفاظ بڑے ہیں ایسے جو دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جماعت کے افراد کا. کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ان لوگوں نے خدا، رسول اور کتاب یعنی کلام الہی پر اتنے ظلم کیے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، رسول پر اور قرآن کریم پر اتنے ظلم کیے ہیں احمدیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا. لیکن کیوں ہلاک نہیں کیا؟ یہ ہر بار اس وجہ سے بچتے ہیں. مولانا صاحب کہنے لگے بچ جاتے ہیں. یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی نمازوں میں خوب روتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ملک صاحب کہتے ہیں، میں نے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ مجھ کی لکھ کے دے دیں. کہنے لگے کیوں؟ پنجابی میں کہنے لگے کہ اج میں لکھ دواں تو کل تسی اخبار بھی چھپا دے ہوگے. تو مطلب یہی ہے کہ یہ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ احمدیوں کی گریہ ازاری جو ہے وہ ان کے ہر وقت کام آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے. اس کے باوجود کہ ہم غلط ہیں پھر بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھولے. صلی اللہ علیہ وسلم. Adnan bhai, even if Mirza Ghulam Qadiani was an angel, it was still kufr. Absolutely. Even if he would be the best of the best, he had the best character, he didn't have any contradictions, he didn't have any lies to his credit, he didn't have any broken or unfulfilled prophecies, he didn't have any controversial statements about the prophets, abuse of the prophets and abuse of the people and all the swear words and all the curses. Even if he didn't have this to his credit, even if he landed from the heavens with a white robe and beautiful Nurani chehra, his face was full of nur, we would say he's a kafir for claiming to be Muhammad or claiming to be a prophet of God. We would